ناظرین، انسانوں کو ہمیشہ پہاڑوں کی شاندار عظمت نے متاثر کیا ہے۔ ہم انہیں ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم ان کی چوٹیوں کی فتح کو ذاتی فتح سمجھتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں جیسے ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم دنیا میں کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جن کے سامنے انتہائی تجربہ کار کو پیما بھی اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان پر چڑھنا ناممکن ہے، بلکہ محض اس لیے کہ ان پر چڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ پہاڑ مقدس ہیں، یہ عبادت گاہیں ہیں، اور ان کی اہمیت انسانی قدموں سے بہت بلند ہے۔ ناظرین، ایسے نان سٹاپ نالج کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے جانتے ہیں دنیا کے ایسے 6 پہاڑوں کے بارے میں جن پر چڑھنا منع ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا اور سب سے اہم نام ہے تبت میں واقع پہاڑ کیلاش کا۔ یہ پہاڑ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، بلکہ ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور بون مذہب کے لاکھوں پیروکاروں کے لیے یہ کائنات کا مرکز ہے۔ ہندو اسے بھگوان شیوا کا مسکن مانتے ہیں، یہ ان کی عبادت کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے اسے بدھ ڈیمچوک کا مسکن سمجھتے ہیں۔ اس پہاڑ کی پوجا کا طریقہ اس پر چڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے گرد پریکرما کرنا یعنی طواف کرنا ہے۔ یہ 52 کلومیٹر لمبا ایک مشکل پیدل سفر ہے۔ صدیوں سے لاکھوں لوگ یہ پریکرما کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج تک کسی انسان نے اس کی چوٹی پر قدم نہیں رکھا۔ اس کی گہری مذہبی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے چینی حکومت نے اس پر چڑھنے کی کسی بھی کوشش پر سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ آئیے اب ہم نیپال چلتے ہیں، جو دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا گھر ہے۔ انہی اونچی چوٹیوں کے درمیان ایک پہاڑ ہے جسے ماچھا پوچھرے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مچھلی کی دم۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی چوٹی کی شکل مچھلی کی دم سے غیر معمولی مشابہت رکھتی ہے۔ اس کی چوٹی واقعی منفرد اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورتی کو صرف دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی باشندے بھی اس پہاڑ کو ہندو دیوتا بھگوان شیوا کا گھر مانتے ہیں اور اسے ایک مقدس مقام کے طور پر سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ 1957 میں ایک برطانوی مہم جو ٹیم نے چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ چوٹی سے صرف 150 میٹر کی دوری پر اپنی چڑھائی روکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس پہاڑ پر قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ اس کوشش کے بعد نیپال کی حکومت نے سرکاری طور پر اس پہاڑ پر چڑھنے کو مستقل طور پر ممنوع قرار دے دیا۔ آج بھی ماچھا پوچھرے سرکاری طور پر ایک ورجن پیک ہے جسے کسی نے فتح نہیں کیا ہے۔ اب آئیے ذکر کرتے ہیں گینیکھار پینسم کا۔ بھوٹان میں واقع یہ دنیا کا ایسا سب سے اونچا پہاڑ ہے جس پر آج تک کسی نے چڑھائی نہیں کی ہے۔ یہ پہاڑ 7570 میٹر بلند ہے، تاہم اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چڑھائی غیر معمولی طور پر مشکل ہے، بلکہ اس کی وجہ بھوٹان کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بھوٹان میں پہاڑوں کو دیوتاؤں اور روحوں کا گھر مانا جاتا ہے۔ 1994 میں بھوٹان حکومت نے مقامی لوگوں کے عقائد کے احترام میں 6000 میٹر سے زیادہ اونچائی والے کسی بھی پہاڑ پر چڑھنے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس کے بعد 2003 میں پورے ملک میں کوپیمائی کی سرگرمیاں مکمل طور پر ممنوع قرار دے دی گئی ہیں۔ اگلا پہاڑ جس پر چڑھنا منع ہے وہ جاپان کا مشہور پہاڑ فوجی آما ماؤنٹ فوجی ہے۔ یہ پہاڑ جاپان کی پہچان ہے اور یہ ایک مقدس پہاڑ بھی ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کی اجازت تو ہے، لیکن صرف مخصوص موسم اور مخصوص اصولوں کے تحت، یعنی ہر وقت اور ہر کسی کے لیے اس پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آسٹریلیا۔ یہاں موجود ماؤنٹ اولورو پر بھی چڑھنا منع ہے۔ یہ آسٹریلیا کا ایک مشہور مقام ہے، لیکن مقامی قبائل کے لیے یہ انتہائی مقدس ہے۔ اسی وجہ سے یہاں چڑھنا اب مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آج کے آخری پہاڑ کی طرف چلتے ہیں جس پر چڑھنا منع ہے، اور یہ کنچن چنگا پہاڑ ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن یہاں ایک روایت ہے کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی چوٹی کو مکمل طور پر چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو احترام کی خاطر اس پہاڑ کی چوٹی سے چند میٹر پہلے ہی رکنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے دنیا کے 6 بلند اور مشہور پہاڑ جن پر چڑھنا لوگوں کے عقائد کی وجہ سے منع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف عقیدہ ہے؟ واقعی ان پہاڑوں میں کوئی راز چھپا ہے؟ جو بھی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان نے ہر جگہ قدم نہیں رکھا ہے۔ یہ مقدس پہاڑ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جنہیں فتح نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف احترام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ان پہاڑوں پر چڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔